الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة محترم بزرگان دین، نوجوانان، اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری حقیقتوں کو محسوس طریقے پر سمجھا دیا ہے۔ دنیا میں کسی آدمی کو موت میں شبہ نہیں ہے، کسی آدمی کو موت میں شبہ نہیں ہے۔ ہر چیز میں آدمی یقین نہیں کرے گا، بہت سی چیزوں کا آدمی انکار کرتا چلا جائے گا، مگر کسی آدمی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا ہے۔ کیوں کہ ہمیشہ وہ دیکھتا رہا ہے کہ ان کے سامنے جنازہ ہوتا ہے اور انسان اس دنیا سے اس دنیا میں رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے موت کے بعد کی چیزوں کو بتایا ہے۔ دنیا کی کے جتنے علوم ہیں، جتنے فنون ہیں اور جتنے کمالات ہیں، ان سب کا تعلق اور ان سب کی حد اس دنیا تک ہے، یعنی موت سے پہلے تک ہے۔ موت کی بات کو، موت کے بعد کیا ہوگا، اس کے بارے میں صرف اسلام بتاتا ہے اور کوئی نہیں بتاتا۔ بہت سے غیر مسلمین نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ ہم مرتے ہیں تو ہماری روح کسی اور جسم میں جا کر کے اور زندہ ہو جاتی ہے۔ انسان مرتا ہے، اس کا عمل اگر اچھا ہوتا ہے تو وہ کچھ اور اچھا انسان بن جاتا ہے، سادھو بن جاتا ہے، اور اگر انسان کا عمل خراب ہو کر کے انتقال ہو تو وہ بچھو بن جائے گا، کتا بن جائے گا، گیدڑ بن جائے گا، اور بہت خراب ہو تو سور خچر بن جائے گا۔ یہ لوگوں نے بنا لیا ہے اپنے طور پر، مذہب میں داخل کر لیا ہے اپنے طور پر۔ اس کو ہندی میں کہتے ہیں آواگمن، یعنی انسان آیا اور دوسرے جسم میں انسان آیا، زندہ رہا، اور جب وہ مرا تو اس کی روح دوسرے جسم میں داخل ہو گئی۔ اس کو آواگمن کہتے ہیں ہندی میں، اور عربی میں کہتے ہیں تناسخ۔ تناسخ کا مطلب ہے کہ لوگوں نے یہ بنا لیا
کہ ایک روح دوسرے میں، ایک روح ایک جسم سے نکل کر کے دوسرے کے جسم میں اور دوسرے سے تیسرے جسم میں، ان لوگوں نے ایسا عقیدہ بنا لیا کہ انسان 84 مرتبہ ایک دوسرے کے جسم میں جاتا آتا رہتا ہے۔ اب اس میں پھر 2 فرقے ہو گئے۔ بعد میں تو یہ کہہ دیا کہ پھر وہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ انسان کا، اور وہ بعد میں کہیں اور جاتا نہیں ہے، تھک کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض دوسرے لوگوں نے اسی میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ اس کے بعد، مرنے کے بعد انسان یہ اتنے مراحل طے کرنے کے بعد، 84 مراحل طے کرنے کے بعد انسان، اے بیٹے باتیں نہیں کرو، رکھو ادھر کنارے، میں پڑھاتا ہوں تو بچے سکون سے بیٹھے رہتے ہیں، اور جو شرارت کرتے ہیں ان کو بھگا دیتا ہوں۔ شروع سے آنا ہی نہیں، اور آنا تو جم کے بیٹھے رہنا، شرارت نہیں کرنا۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ تناسخ میں آواگمن میں 2 قسم کے فرقے بن گئے۔ ایک نے تو یہ بنا لیا کہ 84 مرتبہ لوگ ایک دوسرے کی روح ایک دوسرے میں داخل ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض دوسرے لوگوں نے ایک قدم آگے بڑھ کے کسی نہ کسی درجے میں جنت کو جہنم کو مانا ہے، لیکن اتنا ماننے سے ایمان نہیں آتا۔ ایمان کے لیے تو ضروری ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے بعد کی حقیقت اور موت کے بعد کی چیزوں کو بتایا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جتنا بتا دیا ہے، ان سب کو ماننا یہ اصل ماننا ہے، یہ اصل ایمان ہے۔ اس لیے ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے سارے انبیاء پر، اللہ کی ساری لائی ہوئی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اور آخرت کے دن پر، تقدیر خیر ہو یا شر ہو، ہر ایک پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا ایمان، مسلمانوں کا ایمان۔ اور آخرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا سے کھسک کر کے اگلی دنیا میں چلا گیا، اور وہ دنیا اس دنیا کے بعد والی دنیا ہے، وہ دوسری دنیا ہے، اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں، دوسری دنیا کہتے ہیں۔ میں اس بات کو اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک سپریم کورٹ کے وکیل صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ ہمارے یہاں کے رہنے والے ہیں، اتفاق سے ٹرین میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ میں نے تو سلام نہیں کیا کیونکہ وہ کلین شیو تھے اور میں سمجھا کہ کوئی غیر مسلم ہے، اس لیے میں نے ان کو سلام نہیں کیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد، آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کے بعد میرے فون پہ فون آیا، تو کسی نے مجھے مفتی صاحب کہا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ مفتی ہیں اس لیے ان سے گفتگو کرنی ہے مجھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ دارالفتہ پڑھے ہوئے ہیں، مفتی ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے، کیا کوئی بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرا نام فلاں ہے اور میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں اور آپ کے ساتھ دلی چلنا ہے، تو میں نے سوچا کہ بہت اچھا ہے کہ ہماری آپ کی گفتگو ہوتی رہے گی۔ میں نے کہا ہاں مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ بہت سی چیزیں معلوم نہیں ہیں اس حکومت کی، یعنی اس ہندوستان کے قوانین کی بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں، تو میں بھی اپنا کنفیوژن آپ سے دور کروں گا، اور آپ بے تکلفی سے جو پوچھنا چاہیں وہ پوچھیے، مجھے آ جائے گا تو میں بتاؤں گا، اور نہیں آتا ہوگا تو پھر بعد میں وعدہ کر لیں گے بتانے کا۔ تو بڑی خوشی ہوئی اور گفتگو ہمارے ان میں ہونے لگی۔ انہوں نے عجیب بات بتائی کہ ہم بہت سارے جو جج ہیں اور بہت سارے وکلا ہیں ان کے ساتھ ہم رہتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ وہ لوگ اپنے فنکشن میں ہمیں دعوت دیتے ہیں، اپنے سیمیناروں میں دعوت دیتے ہیں، مذہبی جو ان کے پروگرام ہوتے ہیں ان میں بھی دعوت دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ میں گیا تو انہوں نے آواگمن کو سمجھایا، تناسخ کو سمجھایا کہ ایک روح دوسرے میں چلی جاتی ہے، دوسری تیسرے میں چلی جاتی ہے، تو کیا بتائیے کہ اسلام میں بھی ایسا ہے؟
میں نے کہا کہ نہیں، اسلام میں تو صاف صاف اس عقیدے کا انکار ہے۔ قرآن پاک کی ایک نہیں بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے بعد دوسری دنیا کو سمجھایا ہے، اور آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تناسب پر ایمان رکھتا ہے اور آواگمن کو مانتا ہے تو وہ صحیح مومن نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے میں تو مانتا نہیں، مگر ہم لوگ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کو سوچتے ہیں اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے جو سمجھا دیا وہ بات تو ہم نے سمجھ لی، لیکن عقیدے کے طور پہ ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ ہم نے سوچا کہ ہاں یہ غیر ہیں تو غلط ہوں گے، لیکن غلط کہنے کی دلیل ہمارے پاس نہیں تھی۔ میں نے بہت سے علماء سے رجوع کیا اور فون پہ رابطہ کیا، مگر کسی نے صحیح دلیل نہیں بتائی۔ جو لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو ان کو دلیل چاہیے اور وہ دلیل دیکھ کر کے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جو لوگ پھنس جاتے ہیں، مثلا یہ غیر مقلدین کے یہاں، اہل حدیث کے یہاں، تو یہ الٹی پلٹی دلیلیں ایسی دے دیتے ہیں بیچارے کی کہ بیچارہ کنفیوژن میں مبتلا ہو کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے کسی اور ڈگر پر۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ مجھ سے پوچھیے اور میں آپ کو بتاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھائیے کہ یہ آواگمن کیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو انہوں نے یہی مجھے سمجھایا کہ ایک روح دوسرے میں داخل ہو جاتی ہے، دوسرے تیسرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کئی عالم ہیں، کئی دنیا ہے۔ ایک دنیا ہے تب اوپر کی دنیا عالم ارواح، جہاں سارے انسانوں کی اور سارے حیوانوں کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں رکھ رکھا ہے۔ سارے انسانوں کی روح سے اللہ رب العالمین نے سوال کیا الستو بربکم، تو ساری روحوں نے کہا ہاں ہاں ضرور ہم، بلا ہاں ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ رب العالمین سے وعدہ کر لیا ہے سارے انسانوں کی روحوں نے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم دکھ رہے ہوں آج، لیکن وہ روحوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کے شریک نہ ہونے کا اقرار کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسی بھی غیر مسلم کے سامنے توحید کی بات اگر کی جاتی ہے تو وہ سنجیدہ ہو کر کے سننے لگتا ہے۔ کیوں سننے لگتا ہے؟ کہ اس کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدانیت کے اقرار کو رکھ رکھا ہے۔ بس مسلمان جب محنت کرتا ہے تو اس کو وہ اقرار اپنی فطرت کا جاگ جاتا ہے اور وہ مان لیتا ہے، اللہ رب العالمین کو مان لیتا ہے اور اسلام کا کلمہ وہ پڑھ لیتا ہے۔ تو میں نے سمجھایا کہ ایک عالم ارواح ہے کہ جہاں ساری کی ساری روحیں اکٹھا ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلسلہ بندھا ہوا ہے۔ کب بھیجتے ہیں؟ جب انسان ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو عالم ارواح سے بھیجتے ہیں، اور فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے مخلقتن ام غیر مخلقتن، کہ اے اللہ یہ پیدا ہونے والا ہے یا پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے مخلقتن، تو اس روح کو اللہ کا وہ فرشتہ حکم سے لا کر کے اور ماں کی رحم میں ڈال دیتا ہے، اور انسان حرکت کرنے لگتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ اس حرکت کا ماں کو احساس بھی ہوتا ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں، تو ایک ہے عالم ارواح اور ایک ہے عالم دنیا جن میں ہم لوگ بستے ہیں، اور اس کے بعد ایک عالم ہے عالم برزخ، یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان بیچ میں ایک اسٹیشن ہے، اس اسٹیشن کا نام ہے عالم برزخ، کہ ساری کی ساری روحیں، ساری کی ساری روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم سے نکال لیا اور نکال کر کے اس عالم برزخ میں اسے رکھا۔ عالم برزخ کے بعد عالم آخرت ہے اور وہاں وہ روح پہنچے گی۔ اس کے بعد میں نے سمجھایا کہ
یہ جو چار عالم ہیں ہر ایک کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ رکھ رکھا ہے، اور ایسا سخت پردہ ہے کہ عالم ارواح کو ہم دیکھ نہیں سکتے عالم دنیا سے، اور دنیا سے ہم برزخ کو نہیں دیکھ سکتے، اور برزخ سے آخرت کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہر ایک کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ رکھ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا قرآن کی آیت میں سے ایک آدھ آیت کی سورت کا نمبر اور آیت کا نمبر ہمیں بتا دیجئے، تو میں نے ان آیتوں کو نکال کر کے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا ہے اس دنیا کے بعد، اس کو ہم نے بتایا۔ ہم نے کہا کہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے، وہ روح اپنے من سے کہیں چلی جائے ایسا نہیں ہوتا۔ عالم ارواح سے گن کر کے روحیں آتی ہیں اور وہ جسم میں داخل ہوتی ہیں، اور پھر یہ اس جسم سے وہ نکلتی ہیں اور برزخ میں رہتی ہیں، اور برزخ سے وہ جائیں گی تو آخرت میں رہیں گی۔ اللہ رب العالمین وہاں پر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ تو کہنے لگے کہ مفتی صاحب بات مجھے سمجھ میں آ گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے کنفیوژن کو دور کرنا، اسلامی کنفیوژن کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور قانونی کنفیوژن کو دور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ غرض یہ کہ جو سپریم کورٹ کا مسئلہ طلاق کا چل رہا ہے، نفقے کا چل رہا ہے، اور بھی مختلف قسم کے مسائل سے گفتگو ہوتی رہی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے سپریم کورٹ ایسا ویسا نہیں ہے کہ عدلتا بدلتا رہے، اور اسلام کے قانون کو بدلنا اور بدل کر کے وہاں فیصلہ کر دینا یہ بہت ہی مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ ایسی بات چلتی رہے گی، گھومتی رہے گی، مثلاً لیکن صراحتاً کوئی اسلام کا حکم ہو اور اس کو ہٹا دیا جائے اور خط بدل دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی زبان سے ہم یہ بات سنتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم وکالت کرتے ہیں اور اس پیشے سے منسلک ہیں، اس لیے ہم باتیں جانتے ہیں، البتہ یہ کہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس دلائل چاہیے۔ تو میں نے چند مسائل تلاش کر کے نیٹ پر ہی تلاش کر کے اور میں نے ان کو سینڈ کیا واٹس ایپ پر کہ آپ اردو اگر جانتے ہیں تو اس کو پڑھ لیجئے گا، اور قابل اعتماد بات میں نے آپ کو سینڈ کر دیا ہے۔ تو بہت خوش ہوئے۔ اسی طرح سے ہماری ان کی گفتگو بہت سے مسائل پہ ہوتی رہی اور دلی تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائیوں پڑھو ضرور اور کمال حاصل کرو ضرور، لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کو بھول جاؤ، ایمان کی باتوں کو بھول جاؤ۔ آج دنیا اتنی زیادہ دماغ میں گھسی ہوئی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم ہی نہیں دیتے ہیں اور کچھ سکھاتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا عقیدہ خراب ہو جائے ہم ان کی فکر نہیں کرتے، ان کا عمل خراب ہو جائے ہم فکر نہیں کرتے، ہم صرف فکر یہ کرتے ہیں کہ بچہ پڑھ کے نوکری کیسے کرے گا۔ بھائیوں یہ نہایت چھوٹی اور نہایت ہی نیچ سوچ ہے۔ ایسا نہیں، انسان تو کھائے گا ہی پیے گا ہی، وہ نوکری تلاشے گا ہی، یہ بھی کام ہے، کرنا چاہیے، حرام اور ناجائز نہیں ہے، لیکن اللہ کو اگر بھول گئے تو بہت بڑا گناہ کر لیا۔ اگر اپنے اسلامی عقیدے سے دور ہو گئے تو بہت بڑا گناہ کر لیا۔ غرض یہ کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے یہ ہر دنیا کی ایک لمٹ ہے، ایک مدت ہے۔ تو اللہ جو انسانوں کو بھیج رہے ہیں ہر انسان کی ایک مدت ہے، اس مدت کو پورا کرنے کے بعد انسان اگلی دنیا میں جاتا ہے۔ آج ہی آپ نے دیکھا کہ چوک کی مسجد میں 3 جنازے تھے، گویا کہ ان تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہی تک کی عمر عطا فرمائی تھی اور اتنی عمر پوری کر کے وہ چلے گئے، مگر کمال اس کا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو کمال کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ، جس آدمی کا آخری کلمہ، آخری جس کی بول
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ تلقین کریں اور وفات ہونے کے وقت میں کلمہ زبان پر جاری ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ شیطان کے نرغے سے، شیطان کے وسوسے سے اس وقت اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتے ہیں، اللہ ہی بچا لیں۔ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں فرما دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ آپ نے بار بار سن لیا ہوگا، لیکن سمجھیے اور غور کیجئے کہ دنیا یہ مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ مسلمان تو اس میں پابند رہے گا، جیسے جیل خانے میں انسان پابند رہتا ہے کہ جو جس وارڈ میں رہنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اسی وارڈ میں رہنا ہے، اور جو چیز کھانے کے لیے دیا ہے اسی چیز کو کھانا ہے، اور جتنے دن تک رہنے کے لیے کہا گیا ہے اتنے دن تک رہنا ہے۔ تو یہ ساری پابندیاں اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہیں کتاب اللہ کی شکل میں، سنت رسول اللہ کی شکل میں، کہ مسلمان کو کہہ دیا گیا کہ اگر تو کلمہ کو پڑھ لیا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا، تو اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ حرام نہ کھاؤ۔ اس لیے اب اس دنیا میں ہم حلال ہی کھاتے ہیں، حرام کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے متعین کر دیا کہ شراب تمہیں نہیں پینی ہے، تو ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ہم شراب کے قریب نہیں جاتے ہیں، ہم پاک اور صاف مشروبات کی طرف جاتے ہیں اور انہیں ہم پیتے ہیں، ہم شراب کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں کہ تمہارے لیے ایک بیوی ہے، دوسرے کے پاس تو نہیں جا سکتا ہے، اس کی بھی ہم پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غرض یہ کہ سارے احکام کی پابندی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں مسجد کے حلقے میں رہنا ہے، 5 وقت تمہیں مسجد میں حاضری دینی ہے، تو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہم 5 مرتبہ حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن جب جنت میں جائیں گے تو ہمارے لیے آزادی ہی آزادی رہے گی، وہاں پر کوئی 5 وقت کی حاضری نہیں رہے گی، اور وہاں پر کسی شراب کی پابندی نہیں رہے گی، اور وہاں پر اللہ نے ایک زوجہ نہیں بہت ساری ازواج عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جنت ہے وہ مومنین کے لیے ہے، اور یہ جو دنیا ہے یہ تو قید خانہ ہے مومن کے لیے، تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مسلمانوں کو رکھا ہے۔ اور کافر کیا کرتا ہے؟ دنیا میں جیسے ہم جنت میں رہیں گے ویسے دنیا میں رہنا چاہتا ہے، وہ کسی چیز کا پابند نہیں، کسی چیز کی پابندی نہیں کرتا ہے، کیونکہ کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس لیے ان کے ازواج کی کوئی ٹھکانہ نہیں کہ وہ کتنی بیویاں ان کی ہوتی ہیں، یعنی گویا کے زناکاری میں ان کو کوئی تکلف نہیں ہوتا ہے، اور وہ شراب پیتے ہیں ان کے پینے میں انہیں کوئی تکلف نہیں ہوتا ہے اور کوئی پابندی ان کے اوپر نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ عبادت بھی نہیں کرتے ہیں، بالکل جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، ان کے یہاں کوئی پابندی نہیں۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں اور ہم پابند ہیں، اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جنت کے کافر کے لیے جنت ہے۔ اس دنیا میں کافر کتنے ہی اچھے مکان میں رہ کر کے مر جائے، اس دنیا میں وہ جہنم میں چلا جائے گا، چاہے وہ سونے چاندی کے مکانات میں رہ جائے، ہیرے جواہرات کے کو زینت کے لیے استعمال کرے، کھانے پینے کے لیے دنیا کی اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں استعمال کر لے، لیکن اگلی دنیا ان کی اندھیری ہے، وہاں پر کوئی پوچھنے والا ان کا نہیں ہوگا، وہ جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اور جو مسلمان ہیں یہاں پر پابندیوں کو اپنا لیں گے اور سینوں سے لگا لیں گے، ان پابندی میں بھی لطف
ہے، اس پابندی میں بھی حسن ہے، اس پابندی میں بھی مزہ ہے، اس پابندی میں بھی آرام اور سکون اور راحت ہے۔ جب مسلمان ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ کی پابندیوں کو اپنانے کے بعد اس دنیا میں رہ لیتا ہے تو اگلی دنیا میں جب وہ جائے گا تو بالکل آزاد رہے گا اور وہاں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں رہے گی۔ بہترین آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی بہت بہترین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائی اور لمبی عمر کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ من طال عمرہ وہ حسن عملہ، وہ آدمی بہت بہتر ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور جس کا عمل بہتر ہو۔ آپ نے دیکھا کہ جناب مشتاق صاحب کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے 80 سال سے زیادہ کی عمر عطا فرمائی اور اتنی پاکیزہ خاتون کہ اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو بہت ہی اچھے انداز میں رکھا اور 80 سے زیادہ سال کی عمر پوری کی۔ انہوں نے، مجھے معلوم ہوا کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ جلال آبادی رحمت اللہ علیہ سے بیچاری وہ بیعت تھی، تو بیعت کیوں تھی؟ تاکہ اپنے باطن کو سنوار لیں، اور اللہ والوں سے تعلق ہوتا ہے تو انسان گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اولاد کی تربیت کی، پورے گھرانے کو دیکھتے ہیں، جی خوش ہو جاتا ہے کہ اس گھرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک فرزندان دیے ہیں اور نیک لوگ دیے ہیں۔ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب دامت برکاتہم ان کے داماد ہیں، کتنے بڑے بزرگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے گھر کو گلے گلزار بنا کر کے رکھا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ وہ اسی نیک خاتون کی برکت ہے کہ نیک خاتون اگر گھر میں نہیں ہو تو گھر میں شیطانیت ہوتی رہتی ہے اور گناہ معاصی ہوتے رہتے ہیں، لیکن گھر کی عورت اگر نیک ہو تو گھر میں گناہ اور معصیت نہیں ہونے دیتی ہے۔ کیوں کہ گھر کی ملکہ عورت ہے اور گھر کا کنٹرول عورت کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی زبان سے عورتوں کو گھر کی ملکہ بنا دیا ہے۔ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اے مرد تم عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہا کرو، ایسا نہ ہو کہ ان کی پٹائی کرو جیسے جانوروں کی تم پٹائی کیا کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام تھے اور صحابیات تھی۔ صحابیات نے شکایت کی کہ مرد ہم لوگوں کی پٹائی کر دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا کہ کوئی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ تھوڑے دن کے بعد بیویاں اتنی زیادہ جری ہو گئی کہ شوہروں کی بہت ساری باتیں وہ نہیں ماننے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ عورتیں جری ہو گئی ہیں اور بہت ساری باتیں یہ نہیں مانتی ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ ہلکی پھلکی ڈانٹ پھٹکار اور ہلکی پھلکی پٹائی بھی کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ حکم دیا اور ہدایت دی تو صاحب پھر بیلنس برابر ہوا۔ صحابہ کرام کو پھر حضور نے سمجھایا کہ دیکھو عورتیں ہیں اور ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تم مرد ہو تم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو نبھا کر کے اگر چلو گے تو گاڑی چلے گی۔ غرض یہ کہ گھر میں جو ملکہ ہے وہ بیوی ہے، وہ عورت ہے، اس کی وجہ سے گھر نیکوں کا ماحول میں رہتا ہے۔ ورنہ گھر ان عورتوں کو دیکھیے جو گانے بجانے کی شوقین ہیں تو ان کے گھر میں گانے بجانے رہتے ہیں، جو نماز چھوڑتی ہیں تو ان کے بچے بھی نماز چھوڑتے ہیں، جو صدقہ خیرات نہیں کرتی ہیں ان کے گھر میں بچے بھی ان کے صدقہ خیرات نہیں کرتے ہیں۔ بہت سی خرابیاں جو اگر عورت میں آ گئی تو مرد کچھ بھی نہیں کر سکتا، پوری حکومت عورت کے ہاتھ میں ہے اور معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے۔
میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیچاری پاکیزہ خاتون، بہت ہی نیک خاتون تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے ان کو بھی اور ان سارے لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ دفن ہوئے ہیں اور اس سے پہلے جتنے لوگوں کی وفات ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے محترم، یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اے لوگوں یہ دنیا تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں رہ کر کے تم سمجھو کہ جو چیز ہے یہ دنیا کی دولت ہے، یہی آخری چیز ہے، تم مانگو اللہ سے، آخرت بھولے ہوئے ہو اور مانگتے ہو تو صرف دنیا مانگ لیتے ہو، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو آخرت بھی اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ جس بندے کی حد صرف دنیا ہو جاتی ہے وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تم جو مومنین ہو خلقتم للآخرہ، تم سب آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اسی دنیا دنی اور دنیا ذلیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ یہ جو دنیا ہے انسان کو پھنساتی ہے، یہ جو دولت ہے اس میں روح اٹکی ہوتی ہے، نگاہیں اٹکی ہوتی ہیں، دماغ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایک تھے حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ یہ بزرگ نہیں تھے، یہ ویسے ہی دکان کرتے تھے، عطر کی دکان کیے ہوئے تھے اور جڑی بوٹی کی دوا کی دکان کیے ہوئے تھے۔ ایک فقیر آیا ان کی دکان میں، غور سے سنیے، فقیر آیا ان کی دکان میں اور پوچھتا ہے کہ یہ کاہے کی دکان ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو؟ تو اس شیشی میں دیکھ رہا ہے، اس شیشی میں دیکھ رہا ہے، اس ڈبے میں دیکھ رہا ہے، اس الماری میں دیکھ رہا ہے۔ کہا انہوں نے فرید الدین عطار نے، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ اس شیشی میں اور اس ڈبے میں اور اس الماری میں ادھر ادھر جھانک رہے ہو، بات تو بتاؤ۔ کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہاری روح کیسے نکلے گی۔ کہا کیسے نکلے گی؟ جیسے سب کی نکلتی ہے ویسے نکل جائے گی۔ آ گیا سمجھانے کے لیے، کہنے لگے، فقیر نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب تمہاری روح نکلنے لگے گی تو ادھر کدھر سے نکلے گی؟ ادھر بھی تمہاری روح لگی ہوئی ہے، اس شیشی میں بھی تمہارا جی لگا ہوا ہے اور اس ڈبے میں بھی تمہارا جی لگا ہوا ہے، اس الماری میں اور اس گلے میں سب جگہ تمہارا جی لگا ہوا ہے، تو تمہاری روح کیسے نکلے گی؟ غصہ آ گیا ان کو، کہنے لگے کہ ہماری روح کیسے نکلے گی؟ اس کی فکر تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ تو بتا تیری روح کیسے نکلے گی؟ کہا میری روح کیسے نکلے گی؟ یہ دیکھو کیسے نکلتی ہے۔ فقیر لیٹ گیا اور کہا دیکھو کیسے نکلتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس فقیر نے پڑھا، اس کی روح نکل گئی۔ اب سناٹا چھا گیا، یہ بیچارے حیرت سے رہ گئے کہ واقعتاً اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اس کی دولت کچھ نہیں اور اس کی روح نکل گئی۔ اب فرید الدین عطار سوچنے لگے، غور کرنے لگے اور انہوں نے دکان بند کر دی، نکل گئے، جنگل کی طرف نکل گئے اور وہیں عبادت کرنے لگے اور بزرگوں سے تعلق قائم کیا اور بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہو گئے۔ آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے کہ انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے یہ بات کہی اور ان کی زندگی ایسی رہی اور ایسی رہی۔ تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں اگر کسی آدمی کی روح پھنسی ہوئی ہے، ادھر پھنسی ہے ادھر پھنسی ہے، اس روپیے میں، اس پیسے میں، اس بلڈنگ میں، اس کاروبار میں، اس کاروبار میں، تو انسان سوچے کہ دیکھے کہ یہ جو اللہ نے دیا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے، تو یہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں کس کا حق ہے؟ بیوی کا حق ہے، بچے کا حق ہے، بھائی بہن کا، پڑوس کا حق ہے، فقیر غریب کا حق ہے، صدقہ دینا ہے، زکات دینے ہیں
اور اس طرح سے سب کا حق وہ ادا کرے. اپنے دل کے اندر دنیا کو گھسا کر کے نہیں رکھے. کیسے؟ جیسے کشتی چلتی ہے تو پانی نیچے ہوتا ہے اور کشتی کھسکتی رہتی ہے, ناؤ کھسکتا ہوتا ہے اور کشتی کھسکتی رہتی ہے. لیکن اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. تو یہ مسلمان دولت کماتا ہے, کمائے, بہت کماتا ہے, خوب کمائے, ذخیرہ جمع کرتا ہے, خوب کرے, لیکن دل کے اندر نہ رکھے. یہ سوچتا رہے کہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جانا ہے, تو دنیا میں جتنے لوگوں کے حقوق ہیں ان سارے حقوق کو ادا بھی کرنا ہے. ان حقوق کو ادا کرتا رہے. کیوں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہاں جی لگانا نہیں ہے, جی لگانے کی چیز تو آخرت ہے, اور وہ اعمال ہیں جو آخرت میں کامیاب ہو, کام آنے والے ہیں. وہ آدمی بہت کامیاب ہے کہ جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے, ایک نماز پڑھ کر کے دوسری نماز کی دوسرے نماز کے لیے سوچتا ہے کہ اس نماز کو پڑھ چکا ہوں, دوسری نماز پڑھنے کے لیے پھر مسجد پہنچوں گا. تو ایسا شخص اللہ رب العالمین جب اپنے عرش کا سایہ لگائیں گے تو اس سائے کے نیچے ہوگا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے اندر رکھیں گے کہ جس کا جی مسجد سے لٹکا ہوا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو خوب ذکر کیا کرو. موت کو ذکر کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے, گناہ سے بچنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے, حوصلہ پیدا ہوتا ہے. اذکروا حازم اللذات الموت, کہ اے لوگوں لذت کو توڑنے والی چیز کو خوب یاد کرو, یعنی موت کو یاد کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے. اب سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی جنت اور جہنم کو اور موت اور حیات کو یاد رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ وہ لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اذکر الموت فی صلاتک, اے بندہ موت کو اپنی نماز میں بھی یاد کر, موت کو اپنی نماز میں بھی یاد کر, کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو نماز میں بھی یاد کر. فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاته, اس لیے کہ آدمی جب موت کو اپنی نماز میں یاد کرتا ہے, لحریٌ ان یحسن صلاته, تو بہت زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ نماز کو اچھا پڑھے گا. موت کو جب آنی ہے وہ آئے گی ہی, موت کو جب آنی ہے آئے گی ہی, مگر اس کو یاد کرنے والے آدمی کی نماز میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. بہت سے اللہ کے بندے نماز اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ بھائی نماز ادا کر رہے ہیں, پتہ نہیں یہ نماز آخری نماز ہو. اللہ کے جو نیک بندے اولیاء کرام ہیں اپنے مریدوں کو جو تربیت دیتے ہیں وہ اسی طرح سے تربیت دیتے ہیں کہ نماز پڑھو تو نہایت حسن کے ساتھ, کہ پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے گا یا نہیں, اور موقع ملے گا بھی تو اتنا اچھا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. اس لیے نماز کو خوبصورت بناؤ. اور موت کی تمنا کرنا جائز نہیں, موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے. دنیا سے پریشان ہو کر کے موت کی تمنا کرتے ہیں, لیکن اگر وہاں بھی چین نہ ملا تو پھر کہاں جائیں گے؟ دنیا سے پریشان, دنیا کی پریشانی ایک پریشانی وقتی پریشانی ہے, لیکن اس کی وجہ سے آدمی موت کی تمنا کرنے لگے, ہرگز جائز نہیں ہے. ہاں یہ تو کہے کہ اے اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو زندہ رکھ اور موت بہتر ہے تو موت دے دے, اس طرح سے تو کہہ سکتا ہے. لیکن باضابطہ اللہ سے یہ نہیں کہے کہ اے اللہ میں تنگ آ گیا ہوں اب موت بھیج دے اور میں مر جاؤں اور چلا جاؤں آپ کے یہاں. یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کتنی لمبی ہے کتنی چھوٹی ہے, کچھ پتہ نہیں انسان کو. حضور نے ارشاد فرمایا, لا یتمنا احدکم الموت, کوئی آدمی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے. کیوں تمنا نہ کرے؟ اما محسنا فلعلہ یزداد, یا تو وہ نیکی کرنے والا ہے تو نیکی اس کی بڑھتی رہے گی, نیکی کرنے والا ہے نیکی اس کی بڑھتی رہے گی.
وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ، یا تو وہ برائی کرنے والا ہے، برائی کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ توبہ نصیب ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ توبہ نصیب ہو جائے، اس لیے موت کی تمنا ہرگز نہیں کرو۔ اگر نیکی کرنے والے ہو تو نیکی بڑھتی رہے گی، اور برائی کرنے والے ہو تو اللہ کی طرف رجوع ہو کر کے توبہ کی توفیق مانگو، ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں توبہ کی توفیق ہو جائے اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مستریح او مستراح منہ، مستریح او مستراح منہ، کیا مطلب اس کا؟ یا تو یہ آدمی آرام پا گیا، یا تو اس سے دوسرے لوگ آرام پا گئے۔ یہ حکمت کا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے، موطا مالک کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کے سامنے سے کوئی جنازہ گزرا، فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا مستریح و مستراح منہ، یہ آدمی آرام کرنے والا ہے اور یہ آدمی ایسا ہے جس سے دوسرے لوگ آرام پا گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، فقالوا یا رسول اللہ من المستریح والمستراح منہ، کون ہے مستریح اور کون ہے مستراح، یعنی کون آدمی آرام پانے والا ہے اور کون آدمی ہے جو چھٹکارا پانے والا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، دھیان دے کے سنیے، العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا، مومن بندہ اگر مرا ہے، مومن بندے کا انتقال ہوا ہے تو مومن بندہ دنیا کی تکلیف سے آرام پانے والا ہے، کہ دنیا میں تکلیف تھی، یہ بیماری تھی، وہ پریشانی تھی، وہ ٹینشن تھا اور یہ تکلیف تھی، دنیا کی ساری تکلیف ختم ہو گئی تو وہ مستریح ہے، یعنی آرام کرنے والا ہے، آرام پانے والا ہے۔ وہ عزاہا الی رحمت اللہ، اور دنیا کی تکلیف سے بچ کر کے اللہ کی رحمت میں جانے والا ہے، دنیا کی تکلیف سے بچ کر کے اللہ کی رحمت میں جانے والا ہے۔ والمستراح منہ العبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، اور وہ مرنے والا ایسا ہے کہ جس سے لوگ چھٹکارے میں ہو گئے، یعنی وہ بندہ فاجر ہے جس سے دوسرے بندے بچ گئے، مثلا وہ چوری کرتا تھا تو لوگ آرام پا گئے، اب چوری کرنے والا مر گیا، اپنے راستے میں چلا گیا، ڈاکہ ڈالتا تھا تو اب لوگ آرام سے رہیں گے، ڈاکو مر گیا، اور وہ رشوت لیتا تھا تو اب جس سے لیتا تھا وہ لوگ آرام میں رہیں گے۔ تو غرض یہ کہ وہ آدمی جن جن لوگوں کو تکلیف دیتا تھا اپنے فسق و فجور کی وجہ سے، وہ سب لوگ آرام پا گئے۔ والبلاد، اور ملک بھی اس سے آرام پا گئے، شہر میں بھی سکون ہو گیا۔ فاجر تھا، فاسق فاجر تھا تو زمین بھی لعنت کرتی تھی کہ کتنا برا انسان میرے اوپر چل رہا ہے، فرشتے لعنت کرتے تھے کہ اس کی نیکیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں، برائیاں ہی لکھتے لکھتے رجسٹر سارا بھرا جا رہا ہے، تو سارے لوگ آرام پا گئے۔ وہ شجر، درخت کو بھی آرام مل گیا، کیسے مل گیا کہ گنہگار کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، گنہگاروں کی وجہ سے اللہ نے بارش کو بند کر لیا تھا، زمین کی روئیدگی اور ہریالی کو اللہ نے ختم کر دیا، تو اس سے درختوں کو بھی خوشی حاصل ہوتی ہے، کوئی فاسق فاجر مر جاتا ہے تو۔ والدواب، اور جانوروں کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ اس آدمی کا انتقال ہو گیا اور اب ہمیں سکون سے اللہ بارش برسائیں گے، اور اس آدمی کے گناہ کی نحوست جو پھیلی ہوئی تھی،
جیسے آگ جلاتے ہیں اور آگ کی گرمی پھیلتی ہے، ویسے ہی فاسق اور فاجر کے گناہ کی نحوست پھیلتی ہے۔ وہ نحوست انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا نہیں ہے، لیکن جانور محسوس کرتے ہیں، درخت محسوس کرتے ہیں، دنیا کی فضا محسوس کرتی ہے، صرف انسان محسوس نہیں کرتا ہے۔ تو میرے محترم، میری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ دنیا محض ہمارے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس دنیا ہی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمیں دنیا سے استفادہ کرنا ہے، مگر احتیاط کے ساتھ کہ اسی میں دل نہ اٹک جائے۔ دل تو اٹکانا ہے اللہ رب العالمین سے، تب ہم کامیاب مسلمان ہوں گے، ورنہ تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔